اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحيض مسكت عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. تھوڑا آہستہ کر دو لقول عائشة رضي الله عنها قالت كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلوات ولأن في قضاء الصلوات حرجا لتضاعفها ولا حرج في قضاء الصوم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ. تیسرا مسئلہ ہے حیض کے 7 احکام. حیض کے نمبر 1 تو لکھے نہیں. ھذا بیان و احکام الحیض. اور حیض ساقط کر دیتا ہے حائض سے صلاۃ کو. ایک مسئلہ فَيَمْنَعُ الْحَیضُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ وَيُحَرِّمُهَا. لکھے حیض جو ہے نا وہ نماز کی صحت کو مانے اور نماز کو عورت پر حرام کر دیتا ہے. دوسرا مسئلہ اور حرام کر دیتا ہے حیض عورت پر روزے کو. وہ یس کے تو ہے اور ادھر یحرم ہے. چونکہ اس کی قضا ہے اس کی قضا نہیں، اس لیے یہ لفظ علیحدہ علیحدہ ہے. اچھا اب تبصرے کے طور پر اور قضا کرے گی عورت روزے کی اور نہ قضا کرے گی نمازوں کی. دلیل جی باوجہ قول حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہماری ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں جب پاک ہو جاتی کان تھے اپنے حیض سے تو قضا کرتی تھی روزوں کو اور نہیں قضا کرتی تھی نمازوں کو. سرکار کے زمانہ پاک میں تو یہ حکمن مرفوع ہے بھی سرکار کے حکم سے ایسا ہوا. اللہ عہد کا مطلب یہ ہے عقلی دلیل اور اس لیے کہ نمازوں کی قضا میں حرج ہے باوجہ دگنے ہو جانے نمازوں کے. جی یہاں دگنا شفافے کے طریقے پر نہیں ہے 15 دن حیض 15 دن طہر، بلکہ دگنا یوں ہے کہ طہر کم از کم 15 دن ہوتا ہے. 10 دن حیض 15 دن طہر کتنے ہو گئے؟ پھر آگے 10 دن طہر. اب اس میں سے 5 دن اس مہینے کے ساتھ ملائیں تو ایک مہینے میں 15 دن حیض 15 دن طہر. پھر اگلے مہینے کے پہلے 5 دن حیض جی 15 دن طہر کتنے ہو گئے؟ پھر 10 دن حیض. آئی سمجھ؟ اس طرح دا بنتا ہے جی. اب جی جوڑتے جائیں اس کو جی تو یہ 15 دن حیض بنے گا. 15 دن حیض مسلسل نہیں، ہر 10 کے بعد جب 15 دن ہے طہر آئے گا نا تو مہینے میں 15 دن حیض 15 دن طہر بن جائے گا جی. یعنی زیادہ سے زیادہ اس لیے کہا کہ لتضاعف فیہا کہ جس عورت کا معاملہ اس طرح ہو تو پھر اس کو جب پاک ہوگی تو ہر نماز کے ساتھ ایک قضا تو 15 دنوں میں اس کو 30 دنوں کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی جی. سمجھ آ گئی ہے؟ اور بس اس لیے جو ہے نا ہاں تو اس میں جو ہے نا حرج ہے. کیوں حرج ہے؟ لتضاعف فیہا لے اور نہیں حرج قضاء صوم میں. زیادہ سے زیادہ حیض کتنا ہوگا؟ اور رمضان کے علاوہ مہینے کتنے ہیں؟ ایک روزہ بھی رکھے تب بھی ایک مہینہ بچ جاتا ہے. تو مہینے میں ایک روزہ کو مشکل نہیں ہے جی. ایک روزہ کوئی ਉਹ ਖਾਵੰਦ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਵੇ ਜੀ, ਇੰਝ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖਾਮਤ ਰੋਬ ਸ਼ੋ ਪੈ ਕੇ ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੀ। اچھا جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ والحیض جی اتوں ہی نا فی النہایا وغیرہا، حیض کے احکام 12 ہیں، 12 ہی نہیں بتاؤ تو 15 ہونا، چلو ٹھیک ہے۔ 8 مشترک ہیں اس میں حیض و نفاس، 8 مسئلے میں یہ دونوں برابر ہیں، اور 4 مختص ہیں حیض کے ساتھ۔ کتنے ہو گئے؟ 8 ترک صلاۃ لا الا قضا، یہ نفاس میں بھی ہے۔ ترک صوم لا قضا، حرمت دخول فی المسجد دونوں کے لیے، حرمت طواف بالبیت دونوں کے لیے، حرمت قراءت قرآن دونوں کے لیے، حرمت مس مصحف بغیر غلاف کے، عورت کا جماع حرام دونوں حالتوں میں۔ 8واں وجوب غسل عند الانقطاع، حیضہ پر بھی غسل واجب ہے تو نفساء پر بھی۔ 4 جو مخصوصہ ہیں انقضاء عدت، کیا؟ انقضاء عدت، اگر عدت تھی اس کی وضع حمل تو نفاس جب ختم ہوگا نہ، جب بچہ نہ، جب نہ دونوں صورتوں میں نا کہ حیض کی استغفر اللہ حیض کے ساتھ ٹھیک ہے، ویسے تو نفاس کے ساتھ بھی ممی اگر وضع عمل ہے تو خیر وہ تو شروع میں ہو جاتی ہے۔ بات حیض کی، حیض جب ختم ہوگا تو ہاں نفاس کے ختم ہونے پر نہیں، نفاس کے تو شروع میں ہی تو ختم ہو جاتے، وہ تو بچہ پیدا ہوا تو ختم ہو گیا نا۔ حیض کے ساتھ کہ جب حیض ختم ہوگا یعنی تیسرا تو کیا ہو جائے گی؟ عدت پوری ہو جائے گی۔ اور لونڈی ہو تو ایک حیض اس کا استبراء ہے، سمجھایا؟ اور حیض آ گیا ہے 9 سال یا 9 کے بعد تو حکم لگ جائے گا کہ یہ لڑکی تو یہ، اور فصل بین طلاق کا یہ سنت والبدعت جی، کہ طلاق حیض کے بعد طلاق، پھر حیض کے بعد یہ تو نا بھائی حیض طہر میں طلاق دیں یہ سنت ہے، حیض میں دیں تو بدعت ہے، اگر نفاس میں کو دے تو وہ بدعت نہیں ہے، وہ اس میں نہیں آتا جی۔ تو یہ 4 مسئلے ہیں جو حیض کے ساتھ خاص ہیں، اور بھی مسائل ہیں جی۔ پس 7 پہلے 7 جو ہے 7 وہ تعلق پکڑتے ہیں بروز دم کے ساتھ اندہما، جو خون زہر ہوگا نا جی تو پہلے 7 مسئلے ثابت ہو جائیں گے۔ اور ترک صلاۃ، ترک صوم، حرمت دخول، حرمت طواف، حرمت قراءت، حرمت مس اور حرمت جماع، یہ جو خون زہر ہوگا نفاس کا حیض کا تعلق ختم ہو گیا جی، وہ مسئلے شروع ہو جائیں گے۔ اندہما، اور یہ بامجاوزات ہی موضع البکارت، یہ بروز دم کب ہے؟ جو بکارت کی جگہ ہے وہاں سے وہ خون آگے آ جائے، خون تو مسئلے شروع ہو گئے۔ امام محمد رحمہ اللہ سے یہ ہے کہ یہ مسئلے تعلق پکڑتے ہیں احساس بالبروز کے ساتھ، عورت کو اندر سے محسوس ہو جائے کہ خون میرا جاری ہو رہا ہے، اگرچہ ابھی شرمگاہ سے سامنے ظاہر نہیں ہوا تو یہ مسئلے شروع ہو جائیں گے جی۔ سنا جی۔ اب مثال، بس اگر عورت نے وضو کیا اور اس نے روئی رکھی شرمگاہ میں جی، پھر اس نے محسوس کیا تو نزول دم کا رحم سے کرسف کی طرف غروب شمس سے پہلے، پھر اس نے اٹھایا کرسف غروب شمس کے، تو روزہ تام ہے طرفین کے نزدیک، نہ شیخین کے نزدیک، شیخین کے نزدیک روزہ، کیونکہ وہ بکارت تک خون نہیں پہنچا تھا، ابھی پیچھے رکا ہوا ہے جی۔ اور عند محمد
غیر ظاہر و روایہ میں یہ ہے کہ یہ روزہ اس کا ختم ہو گیا ہے، اس کو یہ قضا کرے گی جی، وہ سمجھا گی جی گل دی۔ اور آٹھواں کون ہے؟ وجوب غسل۔ آٹھواں تعلق پکڑتا ہے نصاب حیض کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اور مستند ہوگا اس کے ابتدا کی طرف، اور باقی چار باقیہ تعلق پکڑتے ہیں انقضاء حیض کے ساتھ۔ یہ آٹھواں ہے نا، آٹھواں کیا تھا؟ وجوب غسل ہے نا، تو اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ مطلب ابھی نصاب حیض ہو، کیونکہ وہ جو ہے نا نفاس، اس کا تو نصاب کوئی نہیں، وہ تو بچہ پیدا ہو ایک قطرہ بھی خون آ جائے تو غسل فرض ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نا حیض یہ 3 دن تک کم از کم ہوگا تو غسل فرض ہوگا، اگر اس سے پہلے ختم ہو جائے تو وہ استحاضہ ہے، غسل فرض نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے۔ تو باقی یہ جو 4 ہیں آخری، اور جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں، کس کے ساتھ؟ حیض کے ساتھ۔ یہ 4 باقیہ تعلق پکڑتے ہیں حیض کے، اور دیکھو نا، دیکھو درو جی بے انقضاء عدت کب ہوگا؟ استبراء کب ہوگا؟ حکم بے بلوغ کب ہوگا؟ اے شاباش جی، فصل بین طلاق بھی حیض ختم ہوگا تو پھر ہوگا جی، شاباش۔ وہ یہ نا کہ لڑکی کو خون آیا تو بالغ ہوگی نہیں، 3 دن سے پہلے رک جائے تو استحاضہ ہوگا، اس لیے نصاب پر پہنچے گا تو پھر یہ بالغ شمار ہوگی جی۔ یس کے تو تن کرا جب اس لفظ کا ظاہر اس کا یہ ہے کہ سکوت ہے نا، سکوت، کہ سکوت یہ ہے کہ بھی چیز ذمہ آ گئی لیکن شریعت نے ساکت کر دی، معنی یہ ہوتا ہے۔ ظاہر اس کا یہ ہے کہ نماز واجب ہو گئی عورت پر جی، حالت حیض میں واجب ہو گئی، نفاس میں واجب، پھر شریعت نے باطل کر دی، تب تو نہیں، پھر شریعت نے، کیونکہ سکوت وجوب کے پیچھے آتا ہے، پہلے شے واجب ہوگی پھر سکوت ہوگا۔ اور اسی کی طرف میلان کیا ہے قاضی ابو زید رحمہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں نماز پہلے واجب ہوتی ہے، شریعت نے ساکت کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز واجب ہے عورت پر، وہ نظر کرتے ہوئے کس کی طرف؟ چونکہ وقت میں نماز فرض ہے مسلمانوں پر، پھر ساکت ہو گئی کس کی وجہ سے؟ اور عامت المشائخ اس پر ہیں کہ نماز نہیں واجب ہوتی حائضہ نفساء والی پر بالکل جی۔ تب اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا نا کہ واجب ہوئی تو ساکت ہوئی، یا اس حالت میں سرے سے واجب ہی کوئی نہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ الصَّوْمَ، معاذ فرمایا یحرم علیہا ولم، اور نہیں کہا، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ روزہ قضا کیا جائے گا، اس لیے یہ فرق ہے جی۔ لقول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ فرماتے ہیں کل تو یہ نا مولانا عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ روایت کی اس حدیث کو ائمہ ستہ نے اپنی کتب میں حضرت معاذہ بنت عبداللہ عدویہ کی حدیث سے، وہ معاذہ کہتی ہیں کہ میں نے سوال کیا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا معاملہ ہے حائض کا، کہ قضا کرتے یا روزے کو اور نہیں قضا کرتی۔ اور دوسری جگہ آپ نے پہلے اس نے سوال کیا تھا کہ دونوں میں سے اہم فرض کون تھا، آپ نے فرمایا نماز، پھر اس نے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا احروریۃ انت، کیا تو حروریہ ہے، کیا تم پیر جی؟ حضرت مولا علی پاک کے مقابلے میں جو منافق نکلے تھے نا، وہ کوفے کے قریب ایک گاؤں تھا حرورا، وہاں سارے جمع تھے، وہ شریعت پر حجتیں کرتے تھے کہ یوں کیوں ہے، یوں کیوں ہے، اس لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت مولا علی پاک نے جب جناب حضرت موسیٰ شریف کو حکم بنایا تو کہا کہ نعوذ باللہ کا کافر ہو گئے، کیونکہ الحکم الا للہ، غیر کیوں بنایا ہے، یہی تھا۔
تو حضرت عائشہ تو صدیقہ سے یہ پوچھنے والی ہے مدینہ شریف کی، تو آپ نے فرمایا تو جڑا پٹھا جہا سوال کیتا ہے بھی نماز دی قضا نہیں تو روزے دی قضا ہے تو حروریاں اتوں دی تو رہن والی، تو اصل میں یہ تھی اتوں وہاں کی نہیں، مدینہ شریف کی حضرت عائشہ صدیقہ اس کو جانتی ہیں، لیکن یہ کہا یہ جو بات کر رہی ہے نا یہ تو ان کی بات ہے، حجتیں کرنا۔ تو لگی بھی کنی میں نے سمجھایا کہ اس کا مطلب یہ ام المومنین کی بات کا کہ اللہ رسول کی بات بس بات ختم، اللہ نے فرمایا اس طرح کرو، سرکار نے فرمایا یہ طریقہ ہے، بس بات ختم ہو گئی جی۔ بھائی نوکر نو مالک کہندا ہے اے پتر تھان چک کے نہ اس خانے تے لا تے او چک کے ایتھے لا، کیوں جی ایتھے کی آندے نے اوتھے کی آندے نے، اینوں رہن دے گا، چل چک بوری بسترا۔ تو شاہ جی اللہ رسول دی گل تے عمل تے چست تا ہے نا کہ بغیر دلیل تو منیا جائے، دلیل تو مراد ہے بھی شرعی دلیل تو ہے نا، قرآن پاک حدیث پاک۔ تو آپ نے فرمایا تو حروریہ ہے، تو آپ کا معاذہ کہتے میں نے کہا جی نہیں صبح نوز بلا میں مر جاواں میں حروریہ ہوں، میرا کہ تعلق ہو نہ گندیاں نال تو نہ گندیاں نال، میں تو نہیں جی، وہ تو مولا علی پاک دے دشمن نے جی، بلا کنی سالوں، لیکن میں جی یہ مسئلہ پوچھ رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں؟ تو آپ اس کو اس کی حکمت بتا سکتی تھی کہ نہیں؟ کون؟ اس لیے بتا سکتی تھی کہ آقا حضور نے جب حکم دیا کہ حمیرہ سے دین سیکھو تو کسی معیار پر پہنچایا نا اللہ اور اللہ کے رسول نے، تو تب ان کے ذمہ لگایا نا، تو وہ جواب دے سکتی ہے، لیکن کدھر لا رہی ہیں؟ کہتی اللہ رسول کی بات مانو، بس بات ختم، تاکہ تمہیں اجر ملے۔ کیا ملے؟ اجر ملے کہ بھی اللہ رسول کی بات مانی ہے، بس بات ختم۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہنچتا تھا ہمیں یہ، پس ہم حکم دی جاتی روزے کی قضا کا اور نہ حکم دی جاتی نماز کی قضا کا۔ سرکار نے ہمیں نماز کی قضا کا حکم، روزے کی بات ختم، بات بس۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، ولا حرج فی قضاء، اگر تو کہے کہ وجوب قضا تقاضا کرتا ہے کس کا، یہ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، بیان کرے جی، اس لیے کہ قضا خلیفہ ہے کس کا، اور خلیفہ ماض واجب ہوتا ہے اسی سبب کے ساتھ جس کے ساتھ اصل واجب ہوتا ہے، اصول فقہ میں پڑھا ہے۔ اور بات اصل ادائے صوم کی ہو رہی بنا قضائے صوم کی، اور نماز کی تو قضا ہے نہیں نا، اور ادائے صوم تو نہیں واجب کس پر، بلکہ تو پس کیسے واجب ہوئی عورت پر روزے کی قضا، کیونکہ ادا کا تو سبب بھی کونی ہے، تو قضا کیسے ذمہ آ گئی؟ قضا اسی سبب سے واجب ہوتی جس سبب سے ادا واجب ہوتی ہے، مسئلہ پڑا اصول فقہ میں۔ تو جواب دیا گیا، دھیان کرا جی، بائیں طور کے شے کبھی واجب ہوتی ہے لذات ہی، کبھی اور کبھی واجب ہوتی ہے تاکہ مترتب ہو اس پر اس کا خلیفہ۔ تو یہاں روزہ جو واجب ہوا ہے یہ لذات ہی ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس پر اس کا خلیفہ مترتب ہو، کہ پہلے ادا واجب ہو، تو چونکہ حالت حیض نہیں ہو سکتی تو اب واجب تو ہو گئی، تو پھر قضا ذمہ آئے گی، آگے سمجھ؟ تو یہ جواب ہے، لیکن یہ سوال جواب قاضی ابو زید کے مذہب پر نہیں ہے، چونکہ ان کا تو میلان ہی یہ ہے کہ نماز بھی پہلے فرض ہوتی ہے پھر ساقط ہوتی ہے، روزہ بھی فرض ہوتا ہے ساقط ہوتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا مذہب ہے باقی ائمہ کا کہ بھئی یہاں جو روزے کی قضا ہے یہ لذات ہی واجب ہے، اصل کے واجب ہونے کے بعد اصل ہو نہیں سکا تو اسی سبب سے یہ خلیفہ واجب ہے، یوں نہیں ہے جی، یوں یہ باقی میں ہے۔ یہ مسئلہ کتنی بار پڑا اصول فقہ میں کہ قضا کا سبب کیا ہوتا ہے، تو وہاں ہوتا ہے کہ قضا کا سبب وہی جو ادا کا سبب ہے جی۔ چلو لکھو، اور حیض ساقط کر دیتا ہے حائض سے نماز کو،
اور حرام کر دیتا ہے حائض پر روزے کو، اور قضا کرے گی عورت روزے کی اور نہیں قضا کرے گی نمازوں کی، بوجہ قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ یا بزرگ کے دیکھ گئی کوئی نہیں پتا؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بوجہ قول تو کدو جانا ہے؟ بوجہ قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہ ہوتی ہماری ایک، ہوتی نہیں ہے کہ منع کرنا ہے ایسا، کہ ہماری ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں ہماری ایک کیا ہوتی، جب پاک ہو جاتی اپنے حیض سے تو قضا کرتی روزوں کی اور نہ قضا کرتی نمازوں کی۔ یہاں وہ بات آپ کو یاد ہوگی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں شعبان میں قضا کرتی تھی، جب سرکار روزہ رکھتے تھے نا تو میں بھی قضا کر لیتی، اس لیے کہ اگر باقی دنوں میں نے روزہ رکھ لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کو ضرورت ہو میری، تو پھر تو مسئلہ بن گیا جی۔ یہ عقل مندی اللہ نے ان کو نصیب کی تھی جو سرکار کے بلا واسطہ شاگرد اور شاگردنیاں تھیں جی، وہاں یہ عقل مندی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اور اس لیے کہ نمازوں کی قضا میں حرج ہے بوجہ نمازوں کے دگنے ہونے کے، اور نہیں حرج قضائے صوم میں جی۔ حیض ساکت کر دیتا ہے حائض سے نماز کو، اور حرام کر دیتا ہے حائض پر روزے کو، اور قضا کو۔ یہ حائضۃن نہیں ہے، حائضن مذکر ہے، مردہ نو حیض ہوتا ہے، مذکر دسی گا کیوں؟ ہاں پڑھے نہیں بھائی کہ وہ کام جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے وہ مذکر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں جی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ہماری ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں جب پاک ہوتی اپنے حیض سے تو قضا کرتی روزوں کی اور نہ قضا کرتی نمازوں کی، اور اس لیے کہ نمازوں کی قضا میں حرج ہے بوجہ دگنا ہو جانے کے، اور روزے کی قضا میں وَلَا تَدْخُلُ المسجد وقضى الجنوب لقوله عليه السلام فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور ولا بالبيت لأن الطواف في المسجد۔ اچھا جی، تیسرا مسئلہ اور 7 میں سے 2 آ گئے، اور نہ داخل ہو حائضہ اور نہ نفاس والی مسجد میں۔ مسجد کہا ہے تو مصلی عید کون؟ عیدگاہ اور جنازہ گاہ نکل گئے جی، وہاں جا سکتی ہیں، وہاں جا سکتی ہیں جی۔ اور نہ داخل ہو مسجد میں، اور اسی طرح جنبی بھی مسجد میں نہیں جا سکتا، خواہ جنابت کی حالت عورت کی ہو یا مرد کی ہو، مسجد میں دلیل بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شک میں نہیں حلال کرتا مسجد کو حائض کے لیے اور نہ جنبی کے لیے، رواہ ابن ماجہ والبخاری فی تاریخ الکبیر۔ صاحب ہدایت فرماتے ہیں یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ کہ مطلقاً جنبی نہیں جا سکتا، یا اپنے اطلاق کے ساتھ حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف دخول کی اباحت میں عبور اور مرور کے وجہ پر۔ آپ فرماتے ہیں جنبی نے وہاں سے گزرنا ہے تو بطور عبور کے مرور کے وہ جا سکتا ہے، ہمارا نزدیک نہیں جا سکتا جی۔ مجبوری بنے تو وہ طریقہ ہے پہلے بار تیمم کرے گا پھر جائے گا، ویسے نہیں ہے جی۔ اچھا، چوتھا مسئلہ
اور نہ طواف کرے بالبیت، اس لیے کہ طواف بالبیت تر کو مسجد لکھا ہے، تھلے لکھا ہے، تھلے پڑھ رہے ہیں کہ طواف بالبیت کو حدیث میں صلاۃ کہا گیا، صرف فرمایا گیا کہ فرق یہ ہے کہ صلاۃ میں کلام نہیں کر سکتے ہو، طواف میں کلام کر سکتے ہو، یہ بات پڑھی ہوئی ہے آپ نے جی۔ تو یہ صلاۃ طواف بالبیت نماز کی مثل ہے، تو چونکہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی لہٰذا ایک دلیل یہ ہے، دوسری یہ ہے اس لیے کہ طواف مسجد حرام میں ہے، طواف اس لیے وہ تو چونکہ مسجد میں نہیں جا سکتی لہٰذا طواف بھی نہیں کر سکتی جی۔ اچھا جی، توجہ ہے۔ فَإِنِّي سونے فرمایا فَإِنِّي لَا أُحِلُّ جی۔ اچھا جی، حضرت جسرہ بنت دجاجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سرکار کے صحابہ پاک کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے مسجد میں۔ اب یہ نہیں کہ سرکار کسی سفر پہ گئے تھے تو پیچھے صحابہ پاک نے سارے بنا لیے تھے، مطلب ہے بنتے رہے، جب اللہ کی طرف سے وحی آنی ہے تب حکم ہونا ہے نا، یہ مطلب آنے کا۔ تو یہ بہت سارے صحابہ پاک نے اپنے گھروں کے ظاہر مسجد کے چاروں طرف گھر بنائے، وہ کنال دی کوٹھی طرح سی بن دی، کہ چھوٹے چھوٹے کمرے تو کافی سارے بن گئے، تے دروازہ سیدھا کھلنا مسجد وال، بالکل دروازہ کھولا تو مسجد وچ جی۔ تب ظاہر ہے وہ شادی شدہ بھی ہیں، شادی شدہ نہ بھی ہوں تو جوان ہو تو اطلام ہو سکتا ہے جی کہ نہیں، وہ نبی پاک ہیں اس کام سے اطلام سے، امتیاں نہ پاک کر لیا جی، مہربانی کرے جی، نبی تو امتی جو فرق ہوں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام احتلام شیطان کی حرکت سے پاک ہے، باقی انسانوں کے لیے عیب نہیں ہے، بھی اگر زمانے کا ولی ہو رہا تو اس کو اطلام ہو جائے تو ولایت اطلام میں نکل نہیں جاتی، اطلام نال ولایت کا کوئی تعلق نہیں، میری گل سمجھ رہے ہو؟ او پلا ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح سفر میں چادر دھوندے پے سن، کسی آ کے اوے مر گئے، او خلیفۃ المسلمین اطلام ہو گیا، وہی گل ہے جی، پڑھیا کہ نہیں واقع؟ اج دی بیماری جاہل۔ تو دروازے کھلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھیر دو ان گھروں کو مسجد سے، ایس پاسوں دروازے بند کرو، پرلے پاسوں کھولو، جدھر نکلو سامنے مسجد نہ ہوئے، اگر حالت جنابت سیدھا مسجد نہ پڑھو، پرلے پاسوں دروازہ کھولو، ادھر پھر کے ہونا مسجد وال جی۔ سنا جی؟ تو پھر سرکار گھر تشریف لے گئے اور کچھ نہ کیا قوم نے اس امید پر کہ اتر جائے گی ان کے بارے میں رخصت، مطلب ہے ان دروازہ ادھر بند کر کے پرلے پاسوں کندھ ٹانی ہے، کچے مکان نے دروازہ تے کرنا ہے، آخر ٹائم لگنا ہے جی، تو بھی شاید بھی رخصت آ جائے، اس وجہ تو چھوڑ دیتا۔ پس تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس، فرمایا کہ پھیرو ان گھروں کو مسجد سے، بے شک میں نہیں حلال کرتا مسجد کو حائض کے لیے اور نہ جنبی کے لیے، ولا جنوب قال فی المبسوط، مسافر گزرا مسجد کے پاس سے، ایسی مسجد جس میں پانی کا چشمہ ہے، پانی کا مثلا حوض مسجد وچکار بنا دیتا ہے جی، پانی اتھوں لینا ہے جی، اور وہ جنبی ہے اور نہیں پاتا اس کا غیر، نہیں پاتا غیر، تو پس بے شک وہ، اب اس نے اندر پانی لینے جانا ہے تو پس بے شک وہ تیمم کرے دخول مسجد کے لیے، کیا کرے؟ اور اس لیے کہ جنابت منع کرتی ہے اس کو کس سے؟ برابر ہے کہ ہوش کا قصد ٹھہرنا یا
نہ ٹھہرنا۔ اچھا جی، تو یہ حجت ہے اباحت کس پر؟ اباحت دلیل کیا ہے شفافی کی؟ دھیان کرنا ہے دلیل پکڑتے ہوئے بقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ آگے آ رہا ہے جہاں صلاۃ سے مراد ہے مسجد، او والمراد بالصلاۃ شفافے کے نزدیک کہ مسجدوں کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم نشے میں ہو، وہ حتیٰ کہ جب جان لو کہ وہ جو تم کہہ رہے ہو، اور نہ مسجدوں کے قریب جائے جنبی۔ اب پہلے معنی مسجد کرنا تب دلیل بڑھنی شفافے کی، اب اللہ سے استثناء ہے، مگر عابری سبیل، مگر راستے سے گزرنے والا مسجد میں جا سکتا ہے، حتیٰ تغتسلوا، حتیٰ کہ وہ غسل کر لیں۔ آگے سمجھ؟ تو صلاۃ سے مراد مسجد لینی ہے، تو اب یہ اللہ سے استثناء کر کے مسافر جو ہے وہ راستے سے گزرنے والا جا سکتا ہے۔ سمجھے ہی؟ مسئلہ جڑا ہے نا جی ہو رہے ہو، مسئلہ ہے بھی مولوی جڑا ہے نا ہاشم، انہیں آکھیا ہے مولوی ندیم نو، اے 10 مرلے جگہ ہے میری تو میں مسجد واسطے دیتی، کی کیتا؟ ہوں یہ مسئلہ ہے عرف دے لحاظ لگے پھر دسیا ہے جی کہ بھئی اندے وچ مولوی ہاشم کو وضاحت کرا لی جائے، مسجد بننیوں 8 مرلیاں تے 1 مرلے دا ہونا ہی راہ، 1 مرلے تے بننے نہیں لیٹرینہ 2 تے وضو خانہ، کیا ایویں تیری نیت ہے یا ساری مسجد ہے؟ تے عرف وچ ہوندا ہے ساری مسجد دیندا، مسجد نوں جگہ سا دتی ہے تے وچ پھر جڑی تھاں باہر کڈ دی لیٹرینہ وغیرہ، یہ مسئلہ ہے پتر، یہ گل سمجھنے والی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، مراد صلاۃ سے کیا ہے؟ اب مانا سمجھ آ گئے اللہ بیری والا، کیونکہ صلاۃ جنوباً نہیں جائز جی، اگرچہ ہو کیا شفافے کہتے ہیں یہاں صلاۃ کا معنی مسجد اس لیے ہے کہ اگر صلاۃ کا معنی صلاۃ کریں تو جنبی کے لیے جو ہے نا وہ نماز تو جائز ہی نہیں، اگرچہ عابری مسافر ہو یا غیر مسافر ہو، اگر پانی نہیں ہے تو جب تک تیمم نہیں کرے گا نماز تو جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہاں اللہ استثنائیہ بتاتا ہے، یہاں نماز سے مراد کیا ہے؟ مسجد لینی ہے تاکہ معنی بن سکے جی۔ ہم کہتے ہیں آیت محتملہ ہے لوجہین، آیت کے 2 محمل ہے، ایک ان کا یہ کہ مراد لیا جائے نماز کے ساتھ اور جنبی کے ساتھ حقیقی جنبی کی حقیقت، آگے سمجھ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مراد جنب سے غیر مغتسل ہو، جس نے غسل نہیں کیا ہوگا، جس نے، اور نماز سے مراد حقیقی نماز، سنا جی، لیکن تعین ہے، لیکن معین ہے احتمال ثانی احتمال معین ہے، کیا کہ جو غسل کرنے والا ہے وہ اور نماز کا حقیقی معنی لیں گے بوجہ قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لا احل المسجد، کہ میں نہیں حلال کرتا مسجد کو حائض کے لیے اور نہ جنبی کے لیے، کہ یہ مسجد میں نہیں آ سکتے جی، تو یہاں مسجد سے منع کیا گیا، لہذا یہ اللہ عابری سبیل اور معنی ہے جی، یہ دھیان کرے جی۔ وَلَا تَطُوفُوا بِالْبَيْتِ جی، باوجہ قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب کہ آپ حائضہ ہوگی مقام صرف پر، یہ مکہ شریف سے پہلے کی جگہ کا نام ہے، مقام صرف پر، تو سونیا فرمایا کر توں وہ جو کرے حاج، باقی سارے کام کرنے ہیں سوائے اس کے کہ نہ طواف کرے تو بیت شریف کا حتیٰ کہ پاک ہو جائے، تو تے عمرہ اپنے بعد کیتا سی، عرض کیتی سونے میں عمرہ کرنے ہیں، لأن طواف فی المسجد
اگر تو کہے کہ یہ جو دلیل دی ہے پس اس پر ہوگا نہی عن الدخول فی المسجد نہی عن الطواف فی المسجد. جی تو اب اس صورت پر یہ نہی جو ہے نا وہ کس وجہ سے ہے؟ دخول فی المسجد ہوگا، طواف چونکہ مسجد میں ہے. بھئی نہی عن دخول المسجد جو ہے نا یہ نہی کیا ہوگی؟ نہی ہوگی. آگے سمجھ. تو لہذا پس پھر نہیں حاجت یہ مسئلہ بیان کرنے کی، چونکہ ولا تدخل مسجد پیچھے آ گئے تو یہ مسئلہ بیان کرنے کی تو پھر کیونکہ جب مسجد میں نہیں جانا تو طواف بھی نہیں کرنا جی، یہ مسئلہ ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب سمجھایا. میں کہتا ہوں معاذ تعرض کیا اس مسئلے کے لیے، اس لیے کہ بسا اوقات وہم کیا جا سکتا ہے طواف کے جواز کا باعتبار حاجت کی شدت کے طواف کی طرف، کہ شاید وہ حج کا ہے یا اس نے عمرہ کیا واپس جانا ہے تو شاید اس وجہ سے بھی طواف کی اجازت ہے اس کو اس حالت میں، ویسے مسجد میں نہیں جا سکتی. یہ وہم ہو سکتا تھا. سنیں، یا باعتبار جواز وقوف کے عرفہ میں، یا یہ تھا کہ جب حالت میں حیض میں جنابت میں طواف نہیں ہو سکتا تو وقوف عرفہ تو اس سے بڑا فرض ہے تو پھر شاید وہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ وام تھا. آگے سمجھ. یا باعتبار جواز وقوف بے عرفہ کے باوجود ہے کہ وہ اقوا ہے حج کے ارکان سے، بڑا ہے نا کہ اگر وقوف رہے گا تو حج ختم، اگر وقوف ہوگا تو باقی سارے کام ہو سکتے ہیں، کچھ دم سے کچھ دیر سے ہو سکتے ہیں، لیکن حج اس کا ہو گیا جی. اچھا جی، یہ مطلب اس لیے جی فی المسجد یعنی مسجد، اور اگر کیا طواف حائض نے جی تو ہو جائے گی عاصیہ معاقبہ، نافرمان ہوگی اور اس پر عقاب بھی ہے اور اس کو پر جرمانہ بھی ہے. یاد ہے جنبی طواف کرے بڑی قربانی دینی ہے. اور وتتحلل به من اجزاء الحج، اور حلال ہو جائے گی اس کے ساتھ حج کے پورا کرنے سے، جاری کرنے سے، جیسا کہ مثل طواف زیارت کے، جیسا کہ طواف زیارت ہو تو وہ عورت حج ہو جاتا ہے، خامد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، تو اگر اس نے اس حالت میں کر لیا ہے تو یہ کام تو ہو جائے گا اور اس پر بدنہ ہوگا جیسا کہ طواف جنبی کا. سمجھائے گا کوئی نہیں. اور اولا عدم اقتصار ہے تعلیل مذکور پر کہ مسجد میں، اس لیے کہ طواف بال مسجد ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ دلیل نہ اقتصار کیا جائے تعلیل مذکور پر. سنیں کیوں؟ کیونکہ حرمت طواف جنوباً نہیں منظور فی الی دخول المسجد بالذات، بلکہ اس لیے کہ طہارت واجب ہے فی طواف نفس ہی میں. یہ نہیں ہے کہ مسجد کی وجہ سے، بلکہ خود طواف یہ جو عبادت ہے جو نماز کی طرح ہے، خود اس کے لیے طہارت فرض ہے جی. جنبی نہیں کر سکتا، حیض والی نفاس والی نہیں کر سکتی. یہ مطلب ہے. پس اگرچہ نہ ہو وہاں مسجد، اگرچہ مسجد نہ بھی ہو تو طواف کرنا ہو تو حرم علیہ طواف ہو ایزن. اس لیے جو ہے علت یہ بیان کی جائے کہ نفس طواف یہ اس حالت میں کیا ہے؟ حرام ہے. یہ دلیل واضح ہے. مسجد والی دلیل سے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی طواف تو ٹھیک ہے لیکن مسجد کی وجہ سے حرام ہے. تو لہذا جو مسجد حرام کی حد ہے اس سے باہر اگر کوئی روڈ بنا دیا جائے علیحدہ چاروں طرف، وہ پل بنا دے کہ حیض والی ادھر طواف کر لیں تو پھر ہو سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اے شاباش بسم اللہ الرحمن الرحیم. او شاباش وہ مولویو، اور نہ داخل ہو مسجد میں، اور اسی طرح جنبی بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
پس بے شک میں نہیں حلال کرتا مسجد کو حائض کے لیے اور نہ جنبی کے لیے، اور یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف۔ او تھلے وَهُوَ يَتَمَسَّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا جُنُبًا إِلَّا، ہم کہتے ہیں کہ مراد مسافر ہونا ہے، پس معنی یہ ہوگا کہ مگر مسافرین، کیونکہ مباح ہے ان کے لیے نماز غسل سے پہلے تیمم کے ساتھ، یہ مطلب ہے۔ اچھا جی، قسم دخول کے اباحت میں عبور اور مرور کے وجہ طریقے پر بھئی اس طرح بھی گزر سکتا ہے شفافے کے نزدیک، تو یہ مطلق حدیث ان کے خلاف دلیل ہے۔ اور نہ طواف کرے، وہ حیض نفاس والی کی بات چل رہی ہے بیت شریف کا، اس لیے کہ طواف بالبیت صلاۃ ہے، اور اس لیے کہ طواف مسجد میں ہے اور وہ روکی گئی ہے مسجد کے دخول سے مسجد میں، اور اسی طرح جنبی وجہ قول آقا حضور علیہ السلام کے پس بے شک میں نہیں حلال کرتا مسجد کو حائض کے لیے اور نہ جنبی کے لیے، اور یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف، ان کے داخل ہونے ہیں دخول کی بات میں داخل ہونا کیوں ہے جی؟ دخول کی بات میں عبور اور مرور کے طریقے پر، اور نہ مسئلہ سمجھ ہے کہ گزرنا ہو تو جنبی گزر سکتا ہے شفافے کے نزدیک، اور نہ طواف کرے حائضہ بیت شریف کا، اس لیے کہ طواف بالبیت مسجد میں ہے، اور واقعہ جنوب بھی ساتھ جوڑا صاحب ہے نا کہ دونوں کا مسئلہ ہے۔ پانچواں مسئلہ ان سات میں سے، اور نہ آئے عورت کے پاس، یعنی نہ بتی کرے عورت سے، نہ آئے عورت کے پاس عورت کا زوج اس حالت میں، اس رعایت کی ہے ادب کی، کیونکہ ذکر کیا گیا لفظ کنایا کے ساتھ بھی اس کے پاس نہ آئے۔ دلیل بابجا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور نہ قریب جاؤ تم عورتوں کے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، حتیٰ کہ وہ بلا یاتی یہاں زوجہا، کیا ویسے استمتاع کر سکتا ہے اس کے ساتھ جی؟ وہ چھٹی آیا تو بیوی کو حالت حید میں لمبا شمع پہ سکتا ہے، منہ چم سکتا ہے، جنا تو پھٹتا پیا جی۔ تو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اجتناب کرے مقام دم سے، سنیں جی، یعنی جو شرمگاہ خاص اس سے ایشا بسے جی، اور استمتاع کر لے عورت کے ساتھ ناف کے نیچے سے بغیر ازار کے، یہ استمتاع کر سکتا ہے۔ اور شیخین نے فرمایا استمتاع کرے عورت کے ساتھ ما فوق سرہ اور ما تحت رکبہ، گھٹنا تو تھلے تے ناف تو ایتھے درمیان چ استمتاع نہ کرے جی۔ اچھا جی، اور اجتناب کرے اس کے غیر سے، اجتناب کرے اس کے غیر سے ایشا بسے جی۔ یہ ان مسئلوں کی جنا اہمیت تب سمجھ آتی جب شادی شدہ ہو جائیں جی، تو بندہ چھٹی آیا تو انہوں خواہش ہے تے اگو عورت حالت حیض وچ تے جڑے دے بھی حالت پھٹدی پئی ہے جی، اس وقت انہاں مسئلہ دا پتہ لگتا ہے کہ بھی کنی کو شریعت اجازت دیتی تے کنہ کو جڑا قابو رہ سکتا ہے جی، سمجھے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، دھیان وہ ہو لقولہ تعالی، اگر مرد آئے عورت کے پاس حلال سمجھتے ہوئے انہیں قربت کر دیتی، کی سمجھتے ہیں تو کافر کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اور حرمت کو جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے لیکن پھر بھی اس نے کم کر دیتا ہے، اور یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں حرام کر رہا ہوں، حلال نہیں سمجھتا، تو پھر کیا ہے یہ
ارتکبہ گناہ کبیرہ کیا اس نے، اور واجب ہے توبہ، اور صدقہ کر 1 دینار یا نصف دینار بطور استحباب۔ بعد نے کہا ہے کہ 1 دینار اگر حیض کے شروع میں یہ کام کیا ہے، نصف دینار اگر آیا عورت کے پاس حیض کے آخر میں جی تو یہ اتنا کام ہے جی یہ۔ تو پتہ ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے مذہب میں افراد تفریط ہے، خود بنائی ہونا۔ عیسائیاں وچ ایک اس حالت وچ قربت تو رکنا نہیں، حیض وچ پڑھیا جے مسئلہ وہ قربت کرتے ہیں، اور یہودی اس حالت میں انہوں بالکل گندہ سمجھ کے تو بکھرے کمرے 'چ بند کر دیندے نے جی۔ اسلام نے کہا کہ یہ قربت نہیں کرنی، بقایا مل جل کر رہو، کھانا پکایا سب کچھ کرو، اکٹھے لیٹ سکتے ہو، بوسو کنار کر سکتے ہو، صرف قربت نہیں کرنی ہے جی، قربت نہیں کرنی ہے جی، یہ اسلام نے بتایا جی۔ اچھا جی، اور نہ آئے حائضہ کے پاس، اسی طرح نفاس والی کے پاس اس کا زوج بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور صبح جی مسئلہ سنتے پہ ہو، بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جی بنا قریب جاؤ ان کہتا کہ وہ پاک ہو جائے جی۔ عورت کے پاس اس کا زوج بوجہ قول تبارک و تعالیٰ کے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اللہ اکبر، سننے والے یہ میں خوش طبیعہ نہیں کر رہا ہوں بیٹا، بوڑھو سمجھا رہا ہوں پلا ہوئے جی۔ آگے والجنوب والنفساء قراءة القرآن لقوله عليه السلام لا تقرأ الحائض والجنوب شيئا من القرآن. حجة على مالك رحمه الله في الحائض وهو بإطلاقه يتناول ما دون الآية فيكون حجة على الطحاوي رحمه الله في إباحته. اور چھٹا مسئلہ، اور نہیں جائز حائض کے لیے اور نہ جنبی کے لیے اور نہ نفساء کے لیے۔ نفساء یہ لفظ مفرد ہے، مطلب جمع ٹھوکی رکھو۔ نفساء کے لیے کیا نہیں جائز؟ قراءۃ القرآن، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تینوں دلیل بوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ نہ پڑھے حائض اور جنب کوئی شے قرآن سے جی، یہ نہ پڑھے، یہ تعمیم اول کوئی شے نہ پڑھے، تعمیم ثانی کس سے؟ قرآن سے۔ رواہ ترمذی ابن ماجہ ہے وہ۔ شاباش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سونے سبحان اللہ۔ اچھا جی، بھئی یہ نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا ایک منٹ اور دیکھو نا کہ دیں گے من القرآن جی، میں نے پہ ہوں اے من حیث ہوا قرآن، اے حیثیت پکاؤ گے تو گل بڑھنی ہے۔ میں قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھے، لہٰذا کوئی حرج نہیں جب نہ قصد کرے پڑھنے کے ساتھ قرآن کا، مثل اس کے کہ عورت کو کوئی نعمت ملی تو اس نے بطور شکرانے پڑھ دی الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ رہی تلاوت سمجھ کر، بلکہ شکرانے کے طور پر پڑھ رہی ہے، تو لہٰذا اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے جی۔ اے شابہ سے، اور یہ حدیث حجت ہے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف حائض میں، کس میں؟ نہ کہ جنبی میں۔ مالکی فرماتے ہیں کہ جنبی قرآن نہیں پڑھ سکتا، حیض والی پڑھ سکتی ہے۔ اور ادھر دیکھو، او حجت اللہ مالک بن پہ ہوا یقول، و امام مالک فرماتے ہیں کہ جنبی تو قادر ہے صفت طہارت کے حاصل کرنے پر بالاغتسال، کیونکہ ابھی وہ غسل کر کے قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ
پس لازم ہے اس کو تقدیم طہارت کی قرات پر پھر کرے، اور حائض شدی عاجزہ سے کتنے دن اس کا حالت حیض ہے تو اس کو قرآن پڑھنے سے محروم کر دیتے ہو، تو پس جائز ہے اس کے لیے یہ کہ وہ اس حالت میں پڑھ لے۔ اور تانوں میں چسکا چڑھے عورتوں کا مدرسہ بنانے دا، کہو کہ جی حفظ کرانا ہے تو کہو جی کہ فقہ مالکی کے اندر جو ہے نا جائز ہے تو ٹھوکی رکھو، انج نہیں۔ ہاں مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اور یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ و شیئن شامل ہے مادون الآیت کو بھی، نہ پوری آیت پڑھ سکتی ہے نہ مادون الآیت، آیت سے کم، پس ہوگی یہ حدیث حجت امام طحاوی رحمہ اللہ کے خلاف مادون الآیت کی اباحت میں۔ کس میں؟ اباحت میں۔ او فی او یتناول مادون اچھا، لیکن کہتے ہیں کہ مادون الآیت سے اور نہیں لازم آتا ہے اس سے حرمت ایک کلمے کی، یا اس لیے کہ وہ کیونکہ قرآن کلام ہے یعنی مرکب ہے جی، باقی وہ پڑھا ہے کہ جوڑ کرانے کی اجازت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تو بھئی یہ اجازت ہے۔ فی اباحت ہی ذکر کیا ہے نجم الدین زاہد رحمہ اللہ نے، انہو کہ یہ روایت ہے کیڑی او مادون الآیت والی ابن سماع کی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور اسی پر اکثر ہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہوا کہ مادون الآیت کی اجازت ہے کہ جملے کیجیے جی، تو بہرحال مادون الآیت سے مراد نا یا ایھا الذین آمنوا جڑا ہے نا اذا تداینتم بدین نالا نصف نہ سمجھ لیا جی، یا آیت الکرسی دا ادا، یا جڑی سورہ مزمل دی آخری ہے تو ان دا نصف لمحی ہے تا نہیں ہونج بھی ہے، اے بھی ایک جملہ دو جملے بھی مطلب ہے جی، سمجھے ہی او بلا بے۔ اچھا جی، اور چلو جی کدیں گے، اور نہ پڑھے کتھوں، اور نہیں جائز حائض کے لیے تھے نہ پڑھ لی نا کہ رہندے کوئی لیس لہم سچوگوار ہے، اور نہیں جائز حائض کے لیے، اور نہ جنبی کے لیے، اور نہ نفساء کے لیے قراءۃ القرآن بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ نہ پڑھے حائض اور نہ جنبی کوئی شے قرآن سے، اور یہ حدیث حجت ہے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف حائض کے بارے میں، اور یہ حدیث اپنی اطلاق کے ساتھ شامل ہے ما دون الآیت کو، اس حصے کو جو آیت سے کم ہے، پس ہوگی یہ حدیث حجت امام طحاوی رحمہ اللہ کے خلاف ما دون الآیت کے مباح کرنے میں۔ شابہ شابہ شابہ۔ حائض کے لیے اور نہ جنبی کے لیے نہ فساد کے لیے قرآن پڑھنا، بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ پڑھے حائض اور نہ جنبی کوئی شے قرآن سے، اور یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ شامل ہے مادون الآیت کو، بس ہوگی یہ حدیث حجت امام طحاوی رحمہ اللہ کے خلاف ان کے مباح کرنے میں مادون الآیت کو۔ اگے جی، وَلَيْسَ لَهُمْ مَسُّ الْمُصْحَفِ إِلَّا بِغِلَافِهِ وَلَا أَخْذُ دِرْهَمٍ فِيهِ سُورَةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ إِلَّا بِسُورَةٍ وَكَذَا الْمُحْدِثُ لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا بِغِلَافِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ۔ اور نہیں جائز ان کے لیے، ساتواں مسئلہ تے آخری مسئلہ، اور نہیں جائز ان کے لیے مس کرنا مصحف شریف کا، جنبی حائض نفساء قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر مصحف کے غلاف کے ساتھ
مس اس کتاب کا جس میں ذکر ہے، اختلاف ہے اس میں جی. خیر مسئلے پیچھے پڑے جو ماشاءاللہ سارے حدیث دی کتاباں دے بارے چ، فقہ دی کتاباں دے بارے چ کتنی تفصیل آئی ہے، الحمدللہ جزیات دیجیے. مگر بے غلاف ہی مصحف کے غلاف کے ساتھ، اور نہیں جائز بلا خضور، نہیں جائز ان کے لیے پکڑنا درم کا، ایسا درم کے جس میں سورت من القرآن ہے، ایسا درم دینار جس پر، اسی طرح پھر ہر وہ شے جس پر آیت لکھی ہے اس کو آیت کی جگہ سے پکڑنا. یہ پڑھا ہوا پیچھے آ رہا شرح حدیث میں حاشیے پر. قرآن کو تو مطلقاً نہ گتے سے نہ صاف جگہ سے کہیں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. بقایا کتابیں جن کے اندر کچھ آیتیں ہیں وہاں آیتوں کی جگہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، باقی جگہوں سے پکڑ سکتے ہو جی. اچھا جی، کہ مگر اس کی تھیلی کے ساتھ، جس تھیلی میں بٹوے میں وہ ہیں کون؟ نہ درم دینار، یار حد ہوگی ہے. درم دینار جن پر صورت لکھی ہے کہ ان کو ان کی تھیلی کے ذریعے پکڑ سکتا ہے، ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جی. اے شاباش ہے جی، سنیں جی. اور اسی طرح بے وضو بھی نہ مس کرے مصحف کو مگر اس کے، تو بے وضو قرآن پڑھ تو سکتا ہے لیکن مس نہیں کر سکتا. تو مس نہ کرنے میں بے وضو، جنبی، حائض، نفسا برابر ہیں، غلاف کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں جی. تو غلاف منفصل یعنی اور کپڑا، باوجہ دلیل، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. نفی فی قوت النہی، سیغہ نفی کا مراد نہی ہے، یہ مطلب ہے کہ نہ مس کرے قرآن کو مگر طاہر، مگر طاہر. اور مس المصحف، اور اسی طرح مس کرنا اس تختی کا کہ لکھی ہوئی ہے اس میں قرآن، اور مصحف بل، اور نئی تفصیل کی اس کی درمیان اس کے کہ لکھی گئی ہے ما اذا کوتبہ من حیث انہ قرآن او من حیث انہ دعا. اس میں تفصیل نہیں کی گئی ہے. سنا جی. بس ربنا آتنا فی الدنیا یہ بطور دعا لکھی ہوئی ہے، ربنا ظلمنا یہ بطور دعا لکھی ہوئی ہے، تو اب اس کو مس کر سکتی ہے، اس میں تفصیل نہیں کی. سنیں دعا سے یہ مراد قرآنی دعائیں ربنا ربنا سے جو ہیں. تو اور قیاس وہ اول ہے، قیاس کرتے ہوئے کس پر؟ قرات پر. اب یہ بطور دعا چونکہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر جو بطور دعا لکھی ہے پھر اس کا مس بھی ٹھیک ہے جی. آگے سمجھیے مطلب ہے جی. اللہ بغلاف ہی یعنی مگر مس کرنا، ایسا مس جو ملامس ہو اس کے. اور ترکیب دسیے فیہ سورتن، جس میں اور درم ذکر کیا سورت کا بنا کرتے ہوئے اس پر کہ عادت جاری تھی سابقہ زمانوں میں سورت کے لکھنے کا کس پر؟ اور درم پر. بھائی برکت ہی برکت مکے ہی نہ وہ انہاں دا پیسوں دا بیڑا غرق ہوئے، انہاں دا ہر وقت ہر دل وچ کھبے نے جی. جی کی نے مکن ہی نہ جی اے مطلب ہے جی. اچھا جی. او بلاوی لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام. سوال ہے قرآن مجید میں موجود ہے تو صاحب ہدایہ نے اس سے عدول کیوں کیا ہے؟ سمجھائیے. محض عدول کیا ہے دلیل پکڑنے سے بقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا تو یہ کتنی واضح آیت ہے کہ نہ مس کریں اس کو قرآن کو مگر مطہرون. تو یہ کیوں نہیں دلیل بنائی؟
تو اس کا جواب اس لیے کہ قولہ لا یمسہ جو ہے احتمال ہے، دھیان کریں جی، کون؟ یہ صفت کس کی ہے؟ کہ احتمال ہے کہ ہو یہ صفت کس کی، اور مراد اس سے تو لوح محفوظ کو تو نہیں مس کر سکتے، اور احتمال ہے کہ ہو صفت کس کی، اور اول صورت میں تو نہیں صلاحیت رکھتا کیونکہ لوح محفوظ کو تو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور ثانی پر صلاحیت رکھتا ہے کہ قرآن کو ہم، تو لہٰذا یہ حجت نہیں بن سکتی شک کی وجہ سے۔ لیکن کہتے ہیں جواب موجود ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ آیت صلاحیت رکھتی ہے حجت بننے کی وجہ اول پر بھی، وجہ اول کون؟ لوح محفوظ، اور یہ اس لیے کہ مصحف عالم علوی میں اونچے وہ مصحف ہی ہے، عالم سفلی میں یہ قرآن لوح محفوظ سے ہی آیا ہے کہ کوئی نہیں پتہ، بھول گئے ہو؟ بس جب کہ نہیں ہے مساس لوح محفوظ کا مگر کن کے لیے، تو نہ ہوگا مساس مصحف کا بھی مگر، تو لہذا اس طرح یہ دلیل بن سکتی ہے، اس طرح یہ تو یہ دلیل موجود ہے، اسی کو دلیل بناتے ہیں لا یمسہ۔ اچھا جی، لا یمس القرآن کون؟ سونے فرمایا رواہ النسائی فی سننی فی کتاب دیات و ابو داود فی المراسیل، او سمجھے ہی، او لیس لہم مس المصحف، لیکن نہیں منع مگر کس سے؟ مکتوب کے مس کرنے سے باقی کتابوں کو، برخلاف مصحف کے، پس نہیں جائز مس کرنا بار چمڑے کا جڑو جلد ہے، اور بیاض کی جگہ اس سے، قرآن میں تو یہاں سے ہو یہ سفید جگہ، بار چمڑا کہیں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن بقایا کتابوں میں مس منع ہے، کس میں؟ جو جہاں لکھی آیت لکھی ہوئی ہے، جہاں یہ مس یہ منع ہے نہیں، پیچھے مسئلہ پڑا ہوا ہے اپنے وضاحت سے جی، اے شاباش سے تو نہ مس کرے مگر طاہر، اور نہیں جائز ان کے لیے اتنا مس کرنا مصحف کا مگر اس کے غلاف کے ساتھ، اور نہیں جائز پکڑنا درم کا جس میں سورت من القرآن ہو مگر اس کی تھیلی کے ساتھ، اور اسی طرح بے وضو نہ مس کرے مصحف کو مگر اس کے غلاف کے ساتھ، بابجا قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ مس کرے قرآن کو مگر طاہر جی، جائز ان کے لیے مس کرنا مصحف کا مگر اس کے غلاف کے ساتھ، اور جائز پکڑنا بسم تھیلی کے ساتھ، اور اسی طرح محدث نہیں نہ مس کرے مصحف کو مگر اس کے غلاف کے ساتھ، ہو جا قول آقا حضور علیہ السلام کے نہ مس کرے قرآن کو مگر طاہر۔ اچھا خیر پھر لمبا ہو جانے، چلو ٹھیک ہے۔